السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین اور امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، عید الفطر کے بعد خالق مالک لم یزل نے آج 28 مئی 2021 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے اللہ نے حاضری اور ملاقات کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ الوہیت و صمدیت میں قبول فرمائے۔ سن سنا کے اللہ رب العالمین ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے، مغفرت کا سامان تیار فرما دے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آؤں، پہلے تو گزشتہ جمعۃ المبارک کی غیر حاضری کے حوالے سے معذرت ہے، چونکہ میرے والد محترم صاحب فراش ہیں اور وہ ملتان نشتر کے اندر ایڈمٹ تھے۔ دعا فرماؤ خالق مالک رازق اپنے فضل سے سبنا بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پھر میرے والد محترم کے ایک غزن جام قاسم صاحب لیاقت پور سے ان کی وفات ہوئی، حادثاتی موت کا شکار ہوئے، اور اس سے پہلے 4 مہینے قبل اس کے بیٹے جام سبتین صاحب اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے۔ دعا فرمائیں کہ مالک خالق رازق اس خاندان کو صبر جمیل اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے، اور محترم قاسم صاحب اور سبتین صاحب جو اس دنیا کو چھوڑ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے برزخی زندگی والے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اور جنت الفردوس کا مہمان بنا دے۔ ساتھیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ المائدہ سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی پر. اتنی آواز ٹھیک ہے جی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم تعاون کرو نیکی اور تقوی پر. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور زیادتی پر. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی کلام کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم تعاون کرو، ہیلپ کرو نیکی اور تقوی کے معاملات پر، گناہ اور زیادتی والے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ، گناہ کے معاملے میں تعاون کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی کے معاملے کے اندر بھی اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کی پکڑ، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، شدید ہے. محترم بھائیو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو گزرا، مساجد کی رونق تمام بھائیوں نے، مسلمانوں نے آبادی کی صورت کے اندر، عبادات کے صورت کے اندر کی. جیسے ہی یہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا، وہ نمازی اب نظر نہیں آ رہے. آیا کہ صرف رمضان اللہ کا مہینہ ہے، باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں. صرف رمضان میں نماز فرض تھی تو باقی مہینوں میں نماز فرض نہیں ہے. جیسے ہی یہ عید الفطر کا دن گزرا، شیطان نے اس قدر ہمیں اپنی جال کے اندر دوبارہ پھنسایا کہ ہم جیسے رمضان کی آمد سے پہلے کی طرح تھے ویسے ہی ہم بات کے اندر ہو گئے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے چند احکامات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کے بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد حالت کفر کی طرف لوٹائیں گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یہاں اگرچہ خطاب اہل کتاب کو ہے، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے نا جی. اب یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے کہ ایمان والو، کہ تم صرف رمضان کے اندر مومن تھے، تم صرف رمضان میں اللہ اللہ کرنے والے تھے، رمضان کے بعد تمہیں کیا ہو گیا، اور تم رمضان کے بعد ان لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، رمضان المبارک کے بعد کس گروہ سے تمہارا تعلق بڑھ گیا، عید الفطر کے بعد تمہاری زندگی میں کون سے ایسے نئے دوست آئے جو تمہیں نیکی کی بجائے، تقوی کی بجائے، آخرت کی بجائے، قبر کی بجائے، موت کے بجائے تمہیں دوبارہ حالت کفر کی طرف لوٹا دیا. اور قرآن اسی بات کا اعلان کر رہا ہے. سورۃ آل عمران ہے اور پارہ نمبر 4 ہے.
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے ایمان والو تم کیسے کفر کی طرف جانے کا سوچتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، ایمان والو تم کیسے کفر کی طرف جانے کے بارے میں سوچتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کفر کی طرف وہ لوٹے جس کا ایمان کمزور ہو، جس کا ایمان، سمجھ آ رہی کہ نہیں بات، جس کا ایمان کمزور ہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں کفر کی طرف لوٹائے جا رہے ہو اور کفر کی طرف جانے کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کے تمہیں نہیں سنائی جاتی، اللہ کی آیات پڑھ کے تمہیں نہیں سنائی جاتی۔ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب بات اتنی ٹھیک ہے جی، چھوڑ دو بس۔ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا۔ فَقَدْ هُدِيَ، تو اسے ہی ہدایت ملے گی، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم کو ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، سوائے کہ اس حال میں تم مسلمان ہو۔ اب مساجدیں ویران اسی لیے ہو گئیں جب ہم تفرقہ میں پڑ گئے، مساجدیں خالی اسی لیے ہو گئیں جب ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، سراسر یہ نقصان ہے۔ ابھی پچھلی آیت کے اندر آپ نے سنا فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اگر آج کا مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا، آج شیطان تمہارے دلوں پر حکومت نہ جماتا اور تمہیں اپنی جال کے اندر نہ پھنساتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے کہ تم تفرقے نہ بناؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے کہ تم اختلاف نہ کرو۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور اے اہل ایمان کی جماعت، یہ قرآن کی دعوت ہے، یہی قرآن کی جلغار ہے، یہی قرآن کی پکار ہے، یہی قرآن کی دعوت ہے کہ تم تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کرو، اپنے اوپر اللہ کے احسانات کا بولو شکریہ ادا کرو۔ ہاں جی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہی ایک مالک ذوالجلال ہے جس نے تمہارے دلوں میں
الفت ڈال دی، جو کہ عداوت تھی اس کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ کس نے؟ رب العالمین نے۔ تمہارا حق تو یہ بنتا تھا کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی، عید الفطر کے ادا کرنے کے بعد بھی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کے احسانات کو یاد کر کر کے شکریہ ادا کرتے، اور تم نے پڑھا نہیں، لکھا نہیں، سنا نہیں کہ سلف صالحین جو تھے 6 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ رمضان کے اندر ہماری کی ہوئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا اور رائے گاہ نہ کرنا۔ اور دعا وہ کیا تھی؟ جب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے گا، احادیث کی کتب کو کھول کے دیکھیے گا، تو سلف صالحین یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنا ممن قبلت صیامہ وقیامہ وطعامہ وغفرت زللہ واجرامہ ووفقتہ وطاعتک وما امامہ۔ سلف صالحین تو یہ دعائیں کرتے تھے، اور ہم نے اللہ کے احسانات کا شکریہ کیا ادا کرنے؟ ہم تو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ مسجد کے دروازے کو دیکھنا تک پسند نہیں کیا۔ وہی رمضان میں اذان ہوتی تھی، رمضان کے بعد کے اندر بھی وہی اذان ہوتی ہے، اور جس مسجد میں نماز ادا کرتے تھے رمضان کے اندر بھی وہی مسجد تھی، رمضان کے بعد بھی، عید کے بعد بھی وہی مسجد ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ تم نے نماز ادا کرنا چھوڑ دی اور اللہ کے گھر میں آنا چھوڑ دیا۔ کیا ہو گیا؟ کس چیز نے تجھے مسجد سے دور کر دیا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمہیں اللہ کے گھر کے اندر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ وقت یاد نہیں؟ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہی ایک اللہ تو ہے جس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب اس نے الفت ڈالی تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ اور تمہیں وہ وقت یاد نہیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے نا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ توجہ میری طرف کرو بھائیو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، جب تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس رب نے تمہیں بچا لیا دشمنی سے بھی، عداوت سے بھی، اور جہنم کی آگ سے بھی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ نے تمہیں اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے اور تم ہدایت حاصل کر سکو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں جی؟ یہاں پر ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اب اس کا معنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بد دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ شفا لفظ نہیں ہوتا، شفا ہوتا ہے۔ شین کے نیچے زیر پڑھو گے تو اس کا معنی ہوتا ہے صحت اور تندرستی، صحت اور، اگر شین پر زبر پڑھو گے شفا، پھر اس کا معنی ہے موت اور بد دعا، موت اور بد دعا۔ وَلْتَكُمْ، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ،
تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو، ادھر میری طرف دیکھو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ یہ ہے اس قرآن کی دعوت کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف، ہم نے لوگوں کو نیکی کی طرف کیا بلانا؟ جب ہم نے خود نیکی نہیں کرنی تو لوگوں کو کیا ہم نے بلانا ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں ایسا بنا دے لوگوں کو دعوت دینے والا، ٹھیک ہے نا جی؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کی طرف بلائے اور برے کاموں سے منع کرے، روکے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جیسے تیرا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، یا اللہ ہمیں ایسی امت بنا جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والی ہو اور برائیوں سے منع کرنے والی ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا سبق دیا ہے۔ غلام شبیر بھائی توجہ کرنا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَكُونُوا، اے ایمان والو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تَفَرَّقُوا، جو فرقوں میں بٹ گئے، جو فرقوں میں۔ آج ہم مساجد کے اندر اسی لیے نہیں نہ آتے کہ ہم فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں۔ اور یاروں، اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل فرمایا، یہ قرآن تو فرقہ واریت کی دعوت نہیں دے رہا، تم کیوں فرقے بناتے ہو؟ جب انسان فرقہ بناتا ہے اسی وقت مساجد سے ہماری دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور فرقہ کب بنتا ہے؟ جب بندہ قرآن کا راستہ چھوڑ دے اور رسول اللہ کے فرمان کا راستہ چھوڑ دے، اسی وقت یہ فرقے بنتے ہیں۔ تو مسلمانوں، جو لوگ تفرقوں میں پڑ گئے، جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ اور آپ نے کہیں یہ پڑھا کہ جو فرقہ بناتا ہے اس کو ثواب ملتا ہو؟ یہ قرآن ہے، گھر جا کے یہ 4 پارہ سورۃ آل عمران سے 28 مئی کا خطبہ جمعۃ المبارک آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں، قرآن کی دعوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَفَرَّقُوا، جو فرقوں میں بٹ گئے۔ کہاں بٹ گئے؟ فرقوں میں۔ من بعد ما جاء واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، واختلفوا، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح حکم آ چکے تھے۔ واضح حکم ہے، جب کسی بھی مسئلہ میں واضح حکم آ جائے تو کسی کے باپ کی نہیں چلتی۔ تو واضح حکم آ جانے کے بعد بھی تم اختلاف کے اندر پڑھ کے تم فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے پتہ ہے اللہ کا پیغام کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت میں بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ آیت نے بتایا کہ جو لوگ فرقے بناتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
جو فرقوں میں بٹ کر اختلاف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا۔ بجلی نہیں ہے تو کیا ہوا، بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ وقت تالف من بعد ما جاء البینات، حق تو یہ بنتا تھا کہ جب واضح دلائل آ گئے، جب واضح اللہ کا حکم آ گیا، پھر تو اختلاف کرنا کا کوئی حق نہیں بنتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اور آگے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی جس دن قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور فرقہ بنانے والوں اور فرقہ کی دعوت دینے والوں، تمہارے لیے اس قرآن کا عذاب ہے کہ دردناک عذاب علیم ہوگا قیامت کے دن۔ اور فرقہ بنانے والوں اور فرقوں میں بٹ جانے والوں، یہ رب کا قرآن ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ اچھا، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے نا، اللہ ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے؟ رمضان کے اندر مومن تھے، عید پڑھنے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ رمضان کے اندر نمازیں پڑھنے والے تھے، رمضان کے بعد تمہارا ایمان کہاں مر مٹ گیا؟ کیوں نہیں آتے تم مساجد کے اندر؟ یہی وہ لوگ ہوئے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ میری بات ہو تو آپ اعتراض کر سکتے ہو، جب قرآن کی بات میں پیش کروں تو کائنات کے اندر بسنے والے کسی انسان کی جرت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ خطیب پر انگلیاں اٹھائے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو۔ اگر وہ اعتراض اٹھائے گا، میں پھر میرے پاؤں ریت پر نہیں جو پھسل جائیں گے، پتھر کی سخت چٹان کے اوپر ہیں۔ جب اعتراض کرے گا، میں کہوں گا، یہ آیت پڑھوں گا کہ کر اس کا ترجمہ۔ اگر تیرے اندر علمی قوت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، جن کے چہرے کالے ہوں گے، میرا رب قیامت والے دن ان لوگوں سے پوچھے گا، کیا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے تھے؟ کہ رمضان کے اندر تم مومن تھے، رمضان کے بعد تم کافر ہو چکے تھے، رمضان کے اندر تو نمازیں پڑھنے والے تھے، رمضان کے بعد کیوں نمازیں نہ پڑھنے والے آپ بنے اور شیطان کی جال کے اندر پھنس گئے؟ آگے سنیے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب چکھو عذاب کا مزہ۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، رمضان میں اللہ اللہ کرنے والوں، رمضان کے بعد غائب ہونے والوں، رمضان کے نمازیوں اور رمضان کے بعد کے نمازیوں، فیس بک پر پوسٹ چل رہی ہوتی ہے کہ ہماری مسجد کے نمازی گم ہو گئے ہیں، جس بھائی کو ملے وہ قریبی مسجد کے اندر پہنچا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، ایمان سے دور ہوئے، اور شیطان نے اپنی جال کے اندر ورغلا لیا۔ اب اللہ نے تو مہلت دی ہے، اللہ نے تو تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو تم اپنے عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ رمضان کے اندر بھی نمازی تھے اور رمضان کے بعد بھی
نمازی تھے ان کے لیے یہ حکم وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور شہر بیٹا جہاں اختر کا پتہ اگر اس کو کہا اگر جنریٹر ہے تو وہ لے آ، کیونکہ اختر بھائی نے کہا تھا کہ مفتی صاحب اگر لائٹ چلی جائے تو مجھے بتانا، میں جنریٹر لے آؤں گا۔ اچھا بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو رمضان کے اندر بھی اللہ اللہ کرنے والے تھے تو رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جو رمضان میں بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں اور رمضان کے جانے کے بعد بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یار یقیناً جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے۔ اب یہ قرآن نے بتایا کہ جو رمضان کے اندر بھی نمازی تھے، رمضان کے اندر بھی مساجد کو آباد کرتے تھے، رمضان کے جانے کے بعد بھی مساجد کو آباد کرتے ہیں، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ان لوگوں کے اندر میرا اور آپ کا شمار بھی کر دیں۔ آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے نبی یہ اللہ کی آیات ہیں نتلوها علیک بالحق، جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ۔ نمازیں تم نہ پڑھو، حالت کفر کے اندر تم دوبارہ لوٹ جاؤ، پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو، اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ آگے سنیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ فرمایا اے ایمان والو کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت، تم سب سے بہترین امت، اخرجت للناس، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہو۔ اور مسلمان بھائیو ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ بولو گنگے بن کے نہ بیٹھو، کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہم رسول اللہ کی امت ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے وہ بہترین امت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے وہ بہترین امت ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے، اور قرآن تو اس بات کی دعوت دے رہا ہے، اور تم اپنی رہنمائی نہیں کرتے، تم نے لوگوں کی رہنمائی کیا کرنی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہو، کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اہل کتاب بھی اللہ پر ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان اہل کتاب میں سے کچھ ایمان والے ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ ایمان والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اہل کتاب میں سے کچھ، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، اور اکثر ان میں فاسق ہیں اور نافرمان ہیں۔ وَكَرَّهَ
इलैकुम अल-कुफ्र वल-फुसूक वल-इस्यान। हाँ जी, दुख होता है इस बात का। मालूम होता है रमज़ान के अंदर अल्लाह तुम्हें रोटी खिलाता था और रमज़ान के बाद अल्लाह ने तुम्हारी रोटी बंद कर लिया और तुमने मस्जिद में आना छोड़ दिया है। या फिर बता दो कि तुम्हें किसने वर्गलाया, यकीनन तुम कहोगे कि हमें शैतान ने वर्गलाया। अल्लाह हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नाफरमानों से निकाल के फरमा बरदारों में हमारा शुमार कर दे। आगे फरमाया लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, ए ईमान वालो, ये अहले किताब हरगिज तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। इल्ला अज़ा, सिवाय सताने के, सिवाय तकलीफ देने के। व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, अगर ये तुमसे लड़ेंगे युवल्लूकुमुल अदबार, तो वो तुम्हें मुकाबले में पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर ऐसे वक़्त में इनको कोई मदद ना मिल सकेगी, कोई मदद ना मिल सकेगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आगे कुछ आयात आगे चल के फिर फरमाते हैं युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अहले किताब का एक ये गिरोह अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। ये तो अहले किताब के बारे के अंदर है ना। तो मुसलमानों, तुमने तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तुम क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हो और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हो, फिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम रमज़ान के बाद क्यों तुम लोगों ने नमाजें छोड़ दी? वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, वो लोग तो अच्छी बात का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं। वयुसारिऊना फिल खैरात, और वो भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं, नेकी के कामों में सरगर्म रहते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, यही लोग सालिहीन हैं, यही लोग नेकोकार में से हैं। वमा यफ़अलु मिन खैरिन, और जो वो भलाई करेंगे और जो वो नेकी करेंगे, फलन यकफुरू, तो हरगिज इनकी नाकदरी ना की जाएगी। फलन यकफुरूहु, हरगिज इसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह जानता है मुत्तकीन लोगों को, नेकोकार लोगों को। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर का रवैया इख्तियार किया। रमज़ान में तो मोमिन राना साहब, रमज़ान के बाद है कुफ्फार लोगों जैसा रवैया इख्तियार किया। लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम, अल्लाह के आगे हरगिज इनका माल और इनके औलाद इनको कुछ फ़ायदा नहीं देगी। माल और औलाद कुछ फ़ायदा नहीं देगी। व उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नमी हैं, यही लोग जहन्नमी हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा इसी के अंदर रहेंगे। अब ये कितनी आयात पढ़ के तुम्हें सुनाऊं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद हमारा ये रवैया क्यों इख्तियार किया गया। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कुरान तो कहता है कि तुम तावन करो नेकी और तकवा पर, नेकी और तकवा पर। बल्कि तुम्हारा हक तो ये बनता था कि तुम रमज़ान के अंदर जैसे नेक थे ना, रमज़ान के बाद भी आप नेक बनते। और याद रखिए, जो नेक बनता है अल्लाह नेक बंदों की कदर करता है, अल्लाह नेक बंदों की कदर करता है हमेशा के लिए।
آپ کہیں گے بھائی کہاں لکھا ہے کہ رمضان کے اندر نیک تھے اور رمضان کے بعد بھی نیک بنے؟ تو اللہ نیک بندوں کی قدر کرتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور نیک بنا دے۔ آمین۔ ڈھیلی کے آ جائے کہ شاید تسی متقی نہ بن جاؤ۔ اللہ نیک بندوں کی قدر کرتا ہے، مگر اللہ کو نیک بن کے دکھاؤ تو صحیح۔ اب یہ بات جو میں نے کی ہے، جیسے میں نے گزشتہ آیات قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے باتوں کو سمجھایا ہے، اب یہ بات بھی رب کے قرآن سے سمجھاؤں گا۔ یہ قرآن کا مقام ہے سورۃ الکہف، سورۃ الکہف 15ویں پارے کے اندر ہے اور آیت نمبر 82 ہے۔ جیسا کہ ایک نیک آدمی کی دیوار سیدھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزدور 2 پیغمبر بھیجے تھے۔ کتنے؟ یار آواز چھڑ دیا جائے پھر ماحول بنے گا، آواز بالکل کم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نیک بندوں کی قدر کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ ذرا سنیے سورۃ الکہف سے کہ نیک، بس ٹھیک ہے، نیک آدمی کی دیوار سیدھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مزدور پیغمبر بھیجے تھے۔ ان کا کیا کیا نام تھا؟ ایک کا نام موسیٰ علیہ السلام اور ایک کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ ایک کا نام موسیٰ علیہ السلام اور ایک کا نام خضر علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کیسے بیان فرمایا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ۔ قرآن سن کے بنجر زمین آباد ہوندی ہے کہ نہیں؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اے جڑی قرآن دیا سنیا جے، ان ترجمہ سنیا جے۔ وَأَمَّا الْجِدَارَ، اور جڑی دیوار سینا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اے دیوار 2 یتیم لڑکیاں دے سے، اے دیوار 2 یتیم بچیاں دے سینا۔ فِي الْمَدِينَةِ، جڑے شہر دے اندر رہندے سن، جڑے مدینے اندر رہندے سن۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، ان یتیم بچیاں دی اس دیوار دے تھلے خزانہ مدفون سی۔ کیا دفن تھا؟ خزانہ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا بابا بڑا نیک سی، انہاں دا بابا بڑا نیک سی۔ یعنی اے جڑی دیوار سی، اے 2 یتیم لڑکیاں دی سی جڑے شہر دے اندر رہندے سن، انہاں دے نیچے خزانہ مدفون سی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا بابا نیک سی۔ اللہ اج دے بابے بھی نیک کر دے وے۔ او بابیو نیک بننا چاہندے جے نا، دعا کرو اللہ سانو نیک بنا دے وے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا بابا بڑا نیک سی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیتا، تیرے رب دا ارادہ اے سی، تیرے رب نے اے چاہا
آیا بلغا اشدہما، تیرے رب نے جدوں دو یتیم بچے جوان ہو جان گے، یہ جدوں دو یتیم بچے جوانی دے اندر پہنچ جان گے، جوانی دے اندر قدم رکھ لین گے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، وہ پھر اپنا خزانہ نکال لین گے، اپنا خزانہ نکال لین گے، رحمتم من ربک، اے تیرے پاک پروردگار دی رحمت ہے، تیرے پاک پروردگار دی۔ آپ کہیں گے پاک پروردگار کی رحمت کیسے؟ وہ جو دو یتیم بچے تھے جن کے بابا نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر رکھا تھا، اور ہمارے رب نے چاہتا کہ جب یہ جوان ہوں گے تو یہ خزانہ نکال لیں گے، تو ان یتیموں، دو یتیم بچوں کا جوانی تک لے کے آنا یہ میرے رب کی رحمت ہوئی یا نہ ہوئی؟ رحمت من ربک وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ایک کام میں اس واسطے نہیں کیتے، ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اے ان باتاں دا راز جنہاں دے تسے صبر نہ کر سکے۔ تو اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نیک بندوں کی قدر کرتا ہے۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا بابا، ان کا والد نیک تھا، اللہ نے دو یتیم بچوں کو جوانی تک بھی پہنچا دیا اور ان کے لیے خزانہ بھی تیار کر دیا، تو ثابت ہو گیا کہ اللہ نیک بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے، اللہ نیک بندوں کی۔ اچھا، اب اگلی بات، ہمیشہ کے لیے آپ نیکی کی دعا کرتے رہا کریں کہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ متقی بنا دے، اے اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، جس طرح سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ نماز استسقاء واسطے نکلے نے، خطبے دے اس واسطے مزہ نہیں آ رہا کیونکہ کالر مائک جو نہیں ہے، 4 مہینے تو ہو گئے مجھے روتے ہوئے کہ کالر مائک لے آؤ، اس لیے حالانکہ میں علمی گفتگو کر رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، صرف اس کی وجہ سے 4 مہینے ہو گئے مجھے روتے ہوئے کہ کالر مائک لے آؤ۔ ہمیشہ نیک بننے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب میں نے کہا نا کہ اللہ نیک بندوں کی قدر کرتا، میں نے قرآن سے ثابت کر دیا، ہمت ہے تو انکار کر کے دکھاؤ۔ اب اگلی بات توجہ میری طرف، نیکی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں۔ اب یہ دوسری بات ہے، یہ بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا اگر تیری توجہ رہی میری طرف تو۔ اب یہ میں سورۃ النمل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ ہمیشہ نیکی کی دعا کرنی چاہیے، اور کرو گے نیکی کی دعا۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے نیکی دی دعا کی تھی، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز استسقاء واسطے نکلے نہیں، بارش نہیں ہو رہی، چٹیل میدان دے اندر نکلے نہیں کہ اے اللہ آسمان تو بارش نازل کر دے، آسمان تو بولو، گونگے بان کے نہیں بہنا، آسمان تو بارش نازل کر دے۔ سلیمان علیہ السلام کس مقصد واسطے نکلے سن؟ بارش نازل کر دیں۔ جدوں اگے گئے کہ ویکھ دے نے ایک چیونٹی ہے الٹی لیٹی ہوئی ہے، اپنے پاؤں آسمان دی طرف کر کے دعاواں کر رہی ہے،
اے اللہ اگر تم آسمان تو پانی نہ برسایا ہو اسے ہلاک ہو جاواں گے، اسے برباد ہو جاواں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے جس وقت چونٹی دی اس دعا نو سنیا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع دے اندر اعلان کر دینے لوٹ چلو واپس، ہن کسی اور دی دعا دے نالے پانی پلائے جاواں گے۔ کیوں جناب سلیمان علیہ السلام جانوراں دیاں بولیاں جان دے سن۔ سلیمان علیہ السلام جانوراں دیاں بولیاں جان دے سن۔ اللہ اکبر، اللہ بے اختیار آنسو آ جاندے نے اور سمجھ گئے، بے اختیار ہنسی بھی آ گئے اور اللہ تو دعا کرن لگے۔ کون بلا؟ سلیمان علیہ السلام۔ ہن اے میرا دعویٰ سچ ثابت ہو رہا جڑا میں تانوں کہیا ہے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، دعا کریا کر کے ربا مینوں نیک بنا دے۔ جدوں سلیمان علیہ السلام نے یہ چونٹی والا معاملہ ویکھیا تے وہ دعا کرن لگے نے کہ اے میرے رب مینوں نیک عمل کرن دی توفیق دے دے، ایسا نیک عمل تیری توفیق ہوئے میں نیک عمل کراں تے تو خوش ہو جاویں اور تو راضی بھی ہو جاویں، تیری رضا بھی مل جائے، تیری رضا بھی مل جائے اور مینوں اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما، مینوں انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما جڑے بلند رفیق نے، جنہاں نوں اللہ نے بڑا بلند مرتبہ عطا کیتا ہے۔ ارشاد فتبسم ضاحکا من قولها، جدو سلیمان علیہ السلام کے سن چٹیل میدان دے اندر نماز استسقاء پڑھ کے دعا بارش لئی دعا منگن واسطے گئے، جدو چونٹی والا معاملہ ویکھیا فتبسم ضاحکا من قولها، تے سلیمان علیہ السلام اس دی بات سن کے ہنس پڑے، من قولها وقالا، اور کہنے لگے رب اوزعنی، اے اللہ مینوں توفیق عطا فرما، رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر۔ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ رب اوزعنی کا یہ معنی نہیں تو تم بتا دو کیا معنی بنتا ہے پھر؟ رب اوزعنی، سلیمان علیہ السلام دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے توفیق دے دے۔ اور سلیمان پیغمبر ہو کر دعا کر سکتا ہے، تم رسول کے امتی ہو کے دعا نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے؟ اللہ اکبر، اللہ اچھا مجھے توفیق دے دے۔ ان اشکرا، یہ کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نعمتک التی انعمت علیہ، جو احسان تو نے مجھ پر نازل کیا اور میرے والدین پر نازل کیا، اللہ میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اے اللہ میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ترضاہ، کہ تو ان سے خوش ہو، تو ان سے خوش ہو جائے، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو ان سے خوش ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اور سلیمان علیہ السلام تو یہ دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے جو نعمت مجھ پر اور میرے والدین پر جو تو نے نازل فرمائی، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِی، اور مجھے داخل کر دے برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو دعویٰ جو کیا تھا وہ میں نے قرآن سے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام
نیکی کی دعا کرتے رہے، صالح عمل کی دعا کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام صالح عمل اور نیکی کی دعا کر سکتے ہیں، میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ان دعاؤں کو مانگتے ہوتے، ان دعاؤں کو کرتے ہوتے، تو آج یقیناً ہماری مساجد خالی نہ ہوتی۔ ہماری مساجد خالی، ہم نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ اللہ کر کے گناہ بخشوا لیے ہیں، اب کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کی؟ اب کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ وَتَعَاوَنُوا التَّقْوَىٰ، تم تعاون کرو نیکی اور تقویٰ پر، نیکی اور تقویٰ پر۔ اور میرے بھائیوں، اب یہ حدیث بخاری اور مسلم سے پڑھنے لگا ہوں کہ بھلائی کا پھل کیا ہے اور برائی کا پھل کیا ہے۔ نیک بنو گے، نیکی کرو گے، اور قرآن کی دعوت بھی یہی ہے، وَتَعَاوَنُوا، تم ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ قرآن نے دو چیزوں کا نام لیا ہے، نیکی اور تقویٰ، نیکی اور یارو آج تو تم نیکی کرنے کے لیے نہیں آتے مسجد میں، یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تم یاد کرو گے، اور ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے، ایک وقت ہوگا کہ قیامت کا دن آئے گا، تم ایک ایک نیکی کے لیے چلا رہے ہوں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور اللہ سے مہلت مانگ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے، لیکن اس دن میرا مالک تمہیں مہلت ہے۔ اب یہ سنو حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں بھائیوں میری طرف دیکھو، پچھلا جمعہ تو چلو غیر حاضری تھی نا، میرے والد محترم کی کینسر کی وجہ سے یہ ساری جگہ گل چکی ہے، یہ اوپر والا چمڑا جو ہے یہ باہر نکلا، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اس وجہ سے میں نہیں حاضر ہو سکا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ میرے بابا کو بھی شفا عطا فرمائے۔ لیکن توجہ کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نے تعاون کرنا نیکی اور تقویٰ پر۔ کس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں؟ بلند آواز سے جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا دو، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ اب اللہ کے رسول کی بات پڑھنے لگا ہوں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ہدی، جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے گا، من دعا الی ہدی کان علیہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہے، کوئی قصہ نہیں پڑھا، کوئی کہانی نہیں پڑھی، پھر بھی تحفہ ہے تمہارے اوپر کہ میں رسول کی حدیث پڑھوں اور تم سر نیچے سٹ کے بیٹھے رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کو نیکی کی دعوت دے گا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور تم نیکی اور تقویٰ پر مدد کیسے کرنی ہے؟ من دعا الی ہدی، جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے گا، جو کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے گا، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تعاون۔ کیوں بھائی؟ کسی کو نیکی کی دعوت دو گے؟ ہاں جی، من دعا الی ہدی کان علیہ من الاجر، میری طرف کوئی آنکھ ادھر ادھر نہ دیکھیں، من الاجر، اگر تمہارے کہنے پر کوئی بندہ آیا نیک بنا نماز پڑھنے لگ گیا، من الاجر مثل اجور، تو جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا کہنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ تمہارا کہنا ہے زبان سے، اگر تمہارے کہنے پر اگلا بندہ مسلمان بن گیا، تمہارے کہنے پر اگلا بندہ نماز پڑھے گا، اس کا ثواب بھی تیرے کھاتے میں پڑ جائے گا۔ یہ نبی پاک کی بات ہے یار، میری بات تو نہیں ہے نا۔ من الاجر مثل اجور، اور آگے سنو، من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور فرمایا کہ جتنا ثواب تجھے ملے گا اتنا اس کو ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی، یا میرے جذبات کی وجہ سے نہیں آئی۔
یا میرے سمجھانے کی وجہ سے نہیں آئی یا اسپیکر کی وجہ سے نہیں آئی؟ آگے سنیے، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، جو کسی کو برائی کی طرف بلائے گا، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، جو کسی کو بدعت کی طرف بلائے گا، مَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، جو کسی کو گناہ کی طرف بلائے گا۔ رمضان کے اندر اللہ اللہ کرتے تھے، رمضان کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ایمان کو سانپ سونگھ گیا ہے کہ رمضان کے بعد اب تم نہیں مسلمان رہ گئے، رمضان کے بعد اب تمہارا ایمان نہیں رہ گیا، رمضان کے بعد اب تم مسلمان نہیں رہ گئے، رمضان کے بعد اب وہ مساجدیں نہیں رہ گئی کہ جو تمہارے اوپر رمضان میں تو نماز فرض تھی اور رمضان کے بعد نماز فرض نہیں رہی۔ وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، جو کسی کو گناہ کی طرف بلائے گا، کَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، جو کسی کو گناہ کی طرف بلائے گا اور گناہ کی دعوت دے گا، جو اس کے کہنے پر اگلا بندہ گناہ کرنے لگ جائے گا تو اس کا گناہ بھی کہنے والے گناہ کرنے والے کے برابر ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، مگر اس کے گناہ میں سے کچھ کام نہیں کیا جائے گا، گناہ میں سے کچھ کام۔ یہی وقت ہے سنور جاؤ، یہی وقت ہے اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کے نمازی بن جاؤ۔ نمازی بنو گے؟ یہیں پہ بات نہیں، اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ امام کائنات حضرت محمد علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اگر خلوص دل سے نیکی کرو گے، کس سے؟ ایک بھائی کو نیکی کی دعوت دی نا، وہ کہنا قاری صاحب رمضان کے اندر نمازاں پڑھ کے ہن تھک گئے، ہن ساہ کڈن گئے ہیں۔ میں نے کہا جب ملک الموت آئے گا تیرے پاس، جب اسرائیل آئے گا تیری جان قبض کرنے کے لیے، اس کو بھی یہی جواب دینا کہ رمضان کے اندر نمازیں پڑھ کے اب تھک چکے ہیں، اب ہم سانس لے رہے ہیں۔ کیا لے رہے ہیں؟ آج وقت ہے، اگر خلوص دل سے نیکی کرو گے تو اللہ ثواب بڑھا دے گا، اللہ ثواب۔ اب یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرمان اس ہستی کا ہے جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذا احسن احدکم اسلامہ، جب بھی تم میں سے کوئی احسن کرتا ہے تمہارے اسلام کو، یہ لفظی معنی ٹھہرا، اذا احسن احدکم اسلامہ، کیا معنی ہوا؟ جب بھی تم میں سے کوئی نیکی کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ خلوص دل کے ساتھ۔ اذا احسن احدکم اسلامہ، توجہ میری طرف، بابا جی میں 15 دنوں کے بعد خطبہ دے رہا ہوں، میری طرف دیکھو، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، قصہ نہیں، کہانی نہیں، سٹوری نہیں، گانا نہیں، سنگر نہیں، اللہ کے رسول کی بات۔ جو اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الی 700 ضعف، فرمایا کہ جو خلوص دل سے ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 10 تک اور 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج وقت ہے نا، نیکیاں کر لو، متقی بن جاؤ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے جو دوسری بات بیان فرمائی وہ یہ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ۔ اللہ کی رحمت دیکھو، میرے مصطفیٰ کی شریعت دیکھو، اگر نیکی کرو گے تو اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، گناہ کرو گے ایک کا گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، زیادہ گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اب یہ وقت ہے
اور قرآن کی یلغار کیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملے کے اندر. اور سنیے یہ تو رب کا قرآن ہے, اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں سنو, فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. قرآن نے تو یہ ایک فلسفہ دے دیا, قرآن نے قانون دے دیا, قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی پر, نیکی اور تقوی پر. کائنات کے رب کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اگر تم اللہ کی زمین پر کسی مسلمان بھائی کی مدد کرو گے, ہیلپ کرو گے, تعاون کرو گے, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, تو کائنات کا رب آسمان پہ جلوہ افروز ہو کے تمہاری مدد کرنے میں جلوہ افروز ہوں گے, جلوہ افروز ہوں گے. اور اگر ایمان ہوتا تو آج یہ مساجد ویران نہ ہوتی. اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر ایمان اور تقوی ہوتا تو آج اللہ وہ آنکھیں عطا فرما دیتا جس کے بارے کے اندر پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار. 3 آنکھیں ہیں جو رب کی جہنم کو نہیں دیکھیں گی. کتنی آنکھیں ہیں؟ اب سے بکر نہ صحیح ہو تو میرا قصور ہے. ثلاثۃ لا تری اعینہم النار, 3 آنکھیں ہیں جو رب کی جہنم کو. یہی ہے قرآن کی دعوت کے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اور وہ 2 چیزیں ہیں, تعاون اور نیکی اور تقوی, نیکی اور تقوی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کے رب نے اس کے عظیم پیغمبر نے ارشاد فرمایا 3 آنکھیں ہیں جو رب کی جہنم کو نہیں دیکھیں گے. اور وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں بتا دوں, پھر سے کہہ دوں, وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایک وہ آنکھ جو رب کی جہنم کو یاد کر کر کے آنسو بہاتی رہی, یہ آنکھ رب کی جہنم کو نہیں دیکھے گی. اور دوسری آنکھ کون سی ہے؟ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے. اللہ کے راستے میں ماسٹر صاحب یہ ارشاد صاحب کو اٹھا دو, جزاک اللہ. کیونکہ میں دلائل پہ زیادہ زور دیتا ہوں. جب آنکھیں کھولو گے تو سمجھ آئے گی. 15 دنوں کے بعد تمہارے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. یہ کتنی آنکھیں ہو گئیں؟ 2. تیسری آنکھ یہ روایت الترغیب و الترہیب کے اندر ہے, فرمایا وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ. تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب. یہ خطبہ میں نے اپنے والد محترم نشتر کے اندر خدمت بھی کرتا تھا, اور رات کو موبائل فون سے قرآن و حدیث سے ایک حدیث لکھی ہے, پھر اس کی کمپوزنگ کروائی ہے. اتنی محنت کر کے آیا ہوں. تو فرمایا یہ 3 آنکھیں ہیں جو رب کی جہنم کو بھی نہیں دیکھیں گے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. فرمایا ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ. 3 بندوں کی معاونت اللہ نے اپنے ذمہ فرض کر لی ہے. 3 بندوں کی معاونت اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے. اور وہ کون سی ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ. ایک وہ مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, اور دوسرا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ, جو نکاح کرتا ہے پرہیزگاری کی نیت پر. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, کہ میں شادی کروں گا, گناہ سے بچوں گا, شادی کروں گا, نیک بنوں گا, شادی کروں گا تو تقویٰ کے راستے پہ چل پڑوں گا. سمجھ آئے گے نہیں؟ یہ 2 بندے ہو گئے. اور تیسرا بندہ وَالْمُقَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ, ایسا کاتب, دوسرا مکاتب جو قیمت کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے. تو آئیے بات کو ختم کرتے ہیں امام کائنات حضرت محمد
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ علی کل مسلم صدقہ، قالوا فإن لم یجد، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم میں سے یہ طاقت نہ ہو، ہم میں سے یہ ہمت نہ ہو تو وہ کیا کرے، وہ کیا کرے؟ قالوا فمن لم یجد، قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو فرمایا یعمل بیدیہ ینفع نفسہ ویتصدق، فرمایا کہ جو تم میں سے صدقے کی قوت نہیں رکھتا، حالانکہ صدقہ ہر مسلمان پر واجب ہے، تو جب لوگوں نے اللہ کے رسول نے جب یہ حکم دیا تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں یہ طاقت ہے نہیں، تو اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا یعمل یدیہ، اپنے ہاتھوں سے محنت کر، یعمل یدیہ فینفع نفسہ، اپنے ہاتھوں سے محنت کر پھر اس سے فائدہ اٹھا، اپنی جان سے۔ آج ہٹے کٹے موٹے تازے بھی مانگ دے پھر دے انہوں نے اللہ دے نام دے دے، علی دے نام دے دے، ولی دے نام دے دے، پانچ دن پاک دے نام دے دے۔ رسول رحمت نے فرمایا یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، اپنی جان سے فائدہ اٹھا، اپنی جان سے فائدہ اٹھا، یعمل بیدیہ، محنت کر، مزدوری کر، ویتصدق، اس کے بعد صدقہ کر، اس کے بعد قالوا فإن لم یجد، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم میں یہ طاقت بھی نہ ہو، ہم میں یہ ہمت بھی نہ ہو، تو فرمایا قال یعین ذا الحاجۃ الملہوف، یہ طاقت بھی نہیں ہے نا، پھر محتاج لوگوں کی مدد کیا کر، محتاج لوگوں کی، قال یعین ذا الحاجۃ الملہوف، قالوا، پھر لوگوں نے کہا فإن لم یجد، اللہ کے رسول اگر ہم میں بھی یہ طاقت نہیں، اگر ہم میں یہ ہمت نہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فلیعمل بالمعروف ولیمسک عن الشر فإنہا لہ صدقہ، فرمایا اگر یہ کام بھی نہیں نہ ہو سکتا کہ تو محنت بھی نہیں کر سکتا، مزدوری بھی نہیں کر سکتا، اپنی جان سے فائدہ بھی اٹھا کر صدقہ نہیں کر سکتا، محتاج لوگوں کی مدد بھی نہیں کر سکتا، فلیعمل، پھر یہ عمل کر، فلیعمل، پھر یہ حکم ہے تجھے، کیا بلا؟ قال فلیعمل بالمعروف، کہ تو لوگوں کو نیکی کی باتوں کا حکم تو دے سکتا ہے نا، فلیعمل بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی باتوں کا حکم دو گے، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، لوگوں کو برائی سے روک، لوگوں کو برائی سے روک، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، یہ تیرے لیے صدقہ ہے، یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ امام کائنات نے تو فرمایا صدقہ واجب، لیکن صدقے کی مختلف نوعیتیں ہیں، صدقے کی مختلف صورتیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں یار اس کو نماز کے لیے کیوں کہوں، وہ تو مجھے بے عزت کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اگر تو دیکھے نا لوگوں کو برائی کرتے ہوئے، پہلے تو اپنی زبان سے روک، نہ ہاتھ سے روک۔ کس سے روکنا ہے؟ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک، زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں تو برا جان لے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے،
تو میرے بھائیو وتعاونوا علی البر والتقوی کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، خود نمازی بنو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو، خود برائی سے بچو اور لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرو گے انشاءاللہ۔ یہ ایک حصہ پیش ہو چکا ہے، اس کا اگلا حصہ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کے گوشت گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔